أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الاحزاب کی تفسیر اور ترجمے کا آج آغاز ہو رہا ہے. اللہ اپنی رحمت فرمائے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے. کسی سورت کے آغاز میں چند باتوں کا بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا. دوسری بات یہ کہ اس سورت کو
یہاں سورج سجدہ کے بعد جگہ کیوں دی گئی؟ قرآن مقدس کی یہ جو ترتیب ہے یہ نزولی نہیں ہے، یعنی قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا۔ سب سے پہلی سورت اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ سب سے پہلے نازل ہوئی، مگر اسے جگہ آخری پارے میں ملی۔ نزول کے اعتبار سے سورت فاتحہ کا نمبر 5واں ہے، مگر اسے جگہ ابتدا میں ملی۔ یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے رکھی۔ جب کچھ آیتیں آپ پر اترتی تو آپ حکم فرماتے ان آیتوں کو فلاں سورت کی فلاں آیتوں کے ساتھ رکھ دو۔ پہلے سورت فاتحہ، پھر بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ، پھر انعام، اعراف، انفال، توبہ۔ یہ جو آپ نے ترتیب رکھی اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ کہ بقرہ کو فاتحہ کے بعد رکھو، احزاب کو سجدہ کے بعد رکھو، اسے ہم کہتے ہیں ربط۔ آپ اسے کہہ لیں تعلق، جوڑ۔ اس صورت کو پچھلی صورت سے کیا جوڑ ہے، کیا تعلق ہے کہ اسے اس کے بعد رکھا۔ تیسری چیز جو ابتدائی درس میں ہم بیان کرتے ہیں وہ ہے اس سورت کا خلاصہ۔ موٹے موٹے اہم کون سے مضامین اس سورت میں بیان یہ چند چیزیں ابتدائی درس میں بیان کرنا اور سننا ضروری۔ درمیان میں بندہ کوئی درس مس کر دے، نہ آ سکے تو اسے سورت کے مضامین کا علم ہونا چاہیے۔ اس سورت میں فلاں فلاں مضمون بیان۔
سورت کا نام آیت نمبر 20 سے لیا گیا۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، منافق ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ خندق میں مشرکین کے لشکر ابھی واپس نہیں گئے، جبکہ ایک تیز آندھی کے نتیجے میں مشرکین کے لشکر بھاگ گئے تھے۔ احزاب جمع ہے حزبن کی۔ حزبن کا معنی ہوتا ہے ایک لشکر، اور احزاب کا معنی ہوگا بہت سے لشکر۔ خندق میں مکہ اور مکہ کے گرد و نواح آس پاس کے کفار، مختلف قبیلے، 30,000 کا لشکر وہ مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے پہنچا۔ اگلے رکوع میں اللہ خندق کا واقعہ ذکر کریں گے، میں وہاں بیان کروں گا کہ اس واقعہ کو اس سے کیا تعلق ہے۔ تو احزاب کا معنی ہے کئی لشکر۔ اس میں غزوہ خندق کے مشرکین کے لشکروں کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ سورت۔ اس سے جو پچھلی سورت ہے سورت سجدہ، وہ ہم بیان کر چکے ہیں رمضان سے پہلے جامعہ مسجد بلاک نمبر 18 کے دروس میں۔ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ جوڑ لگانے میں مجھے بھی آسانی ہو جائے۔ سورت سجدہ میں اللہ نے ایک نیا مضمون شروع کیا کہ میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں۔ شفیع غالب کا لفظ جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہے۔ غالب کا معنی ہوتا ہے دباؤ، جبر، ڈنڈے سے بات منوانا۔ مشرکین کا یہ خیال تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات رد نہیں کرتا، اسی طرح اللہ بھی فرشتوں کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارے بڑے جو ہیں یہ اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اور جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات کو رد نہیں کرتا، اللہ بھی ہمارے نبیوں کی شفاعت اور سفارش کو رد نہیں کرتا۔ عیسائیوں کا خیال یہ تھا عیسیٰ اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اور جس طرح بیٹا باپ کے کچھ اختیار استعمال کرتا ہے، حضرت عیسیٰ بھی کچھ خدائی اختیارات استعمال کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ یہ میں نے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مشرکین مکہ کا نظریہ جو قرآن پیش کرتا ہے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج بعض جاہلوں کا عقیدہ ہے ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی، یہ بالکل
وہی عقیدہ ہے جو اس دور کے مشرکین کا تھا جس دور میں قرآن اتر رہا تھا۔ یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں، یہ خود نہیں کرتے، یہ خود نہیں دیتے، یہ اللہ سے دلوا دیتے ہیں، ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت غالبہ یا شفیع غالب، یعنی ایسی شفاعت جو غلبے والی ہے، اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ اللہ نے سورۃ سجدہ میں اس کو رد کیا، میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں، کسی میں جرت نہیں کہ وہ مجھ سے منوا لے، سب اقتدار، اختیار، تسلط، غلبہ، ملک، ملک، یہ سارا میرے پاس ہے، سارے اختیارات میں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، میں نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا، میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں۔ اس کو سورۃ سجدہ میں بیان کیا گیا۔ یہ مضمون میں نے سورۃ سجدہ کا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ احزاب۔ سورۃ احزاب میں اب اللہ یہ کہیں گے کہ مشرکین مکہ تمہارے مقابلے میں عاجز آ کر صلح کی پیشکش کریں گے، اور وہ تمہیں آ کے کہیں گے کہ اس نقطے پر صلح کر لیں کہ تم ہمارے معبودوں کو شفیع مان لو، تم اگر ہمارے معبودوں کو سفارشی مان لو تو تمہارا اور ہمارا جھگڑا ختم ہوتا ہے، یہ لڑائی ختم ہوتی ہے، یہ مخالفت ختم ہوتی ہے، تم ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہو، ہم تمہارے معبود کو کچھ نہیں کہتے، کچھ لو کچھ دو، اور اس نقطے پر صلح کر لیتے ہیں۔ اگر وہ پیشکش کریں صلح کی اس بات پر کہ ہمارے معبودوں کو صرف شفیع مان لو، وہ عالم الغیب بھی نہیں، مختار کل بھی نہیں، مالک بھی نہیں، مختار بھی نہیں، دے بھی نہیں سکتے، صرف وہ سفارشی ہیں، ہمارے معبودوں کو سفارشی مان لو، تو پھر یہ مخالفت ختم ہوتی ہے۔ اللہ نے سورۃ احزاب میں کہا اس وقت واضح الفاظ میں کہنا ہے کہ تمہارے کہنے سے کوئی شفیع غالب نہیں بنتا۔ تمہارے کہنے سے کیا ہے؟ تمہارے کہنے سے کوئی شفیع غالب نہیں بن سکتا، ہم تمہارے اس مطالبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر وہ دب کے صلح کریں، اسے قرآن نے اور جگہوں پہ بھی بیان کیا، سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کیا، آپ سورۃ مائدہ پڑھیں، اس میں بھی کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب نے اتارا ہے بلغ، اسے لوگوں تک پہنچائیے، اس میں کوئی رعایت نہیں کرنی ہے کسی کی۔ پھر ایک جگہ پہ سورۃ بنی اسرائیل میں کہا کہ ان مشرکین کا خیال یہ تھا کہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیا جائے، تھوڑا سا ہٹا دیا جائے اس وحی سے، جو وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، جو دین نازل کرتے ہیں، جو قرآن نازل کرتے ہیں، جو احکام نازل کرتے ہیں، اس سے آپ کو تھوڑا سا ہٹا دیا جائے، بس اتنا ہٹا دیا جائے کہ آپ یہ کہیں سارے دین ٹھیک ہے، بس اتنی نرمی آپ کر دیں۔ یہ مطالبہ تھا مشرکین کا، سارے دین ٹھیک ہے، جتھے کوئی لگا ہویا لگا ران دیو، اس بات پر آپ آ جائیں۔ اللہ کے احکام کو اللہ کہتے ہیں یہ اللہ پہ افترا باندھنا ہے، یہ کہنا کہ سارے دین ٹھیک ہے،
یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے صرف ایک دین کو صحیح کہا ہے، اور وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اور بندہ یہ کہے جتھے کوئی لگا ہویا لگا رہن دے اور سارے دین ٹھیک ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ سورت بنی اسرائیل کی وہ آیت میں پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں رب نے یہ لہجہ اختیار کیا، اور لہجہ بھی امام الانبیاء کے متعلق اللہ نے یہ لہجہ اختیار کیا، اور لہجہ بھی خاتم النبیین کے متعلق اللہ نے اتنا شدت کا لہجہ اختیار کیا، اور لہجہ بھی رحمت للعالمین کے متعلق، شفیع المذنبین کے متعلق، ساری کائنات کے سرتاج کے متعلق۔ اللہ کہتے ہیں لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، قلیلا کا تو معنی نہ کرو، شیئا قلیلا، یہ چاہتے تھے آپ تھوڑے سے نرم ہو جائیں، بس اتنی بات کہہ دیں سارے دین ٹھیک ہیں، جتھے کوئی لگا ہویا لگا رہن دو، سارے دین ٹھیک ہیں۔ لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، تھوڑا سا مائل ہو جاتے، تو ہم کیا کرتے؟ ہم دنیا میں آپ کو دگنا عذاب دینا شروع کر دیتے۔ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور یہ عذاب موت کے وقت بھی ختم نہ ہوتا، موت کے بعد بھی ہم آپ کو عذاب دیتے۔ یہ اللہ نے کہا میرے پیغمبر کو ہے، سمجھایا ہمیں۔ یہ جو منبر و محراب کا وارث طبقہ ہے نا، انہیں سمجھایا اللہ نے اپنے نبی کو یہ خطاب کر کے کہ اگر وہ بھی تھوڑی سی نرمی اختیار کرتے مسئلہ توحید میں اور شرک کے ساتھ مفاہمت کر لیتے، میں انہیں بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا، تم کس بات کی مولی ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سورۃ سجدہ میں جو مضمون بیان ہوا کہ میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں، اگر مشرکین سلو کرنا چاہیں، نرم ہو جائیں، تھوڑا سا دب جائیں اور کہیں بس اتنی بات مان لو کہ ہمارے معبود سفارشی ہیں، سارے دین ٹھیک ہیں، تو ہمارے تمہارے درمیان اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ میرے پیغمبر اس وقت آپ نے کہنا ہے، آیت تو آگے آ رہی ہے، لیکن اس وقت آپ نے کہنا ہے ایک بندے کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، دل ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، دل ہم نے سینے میں ایک ہی رکھا ہے۔ دو دل ہوتے نا، ایک میں اللہ کی الوہیت ہوتی، دوسرے میں غیر اللہ کی الوہیت ہوتی۔ دو دل ہم نے رکھے ہوتے نا، تو ایک دل میں اللہ کی حاجت روائی اور مشکل کشائی آتی، دوسرے دل میں غیر اللہ کی حاجت روائی آتی۔ ہم نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں، ایک دل رکھا ہے، اور اس دل میں الوہیت آئے گی تو صرف رب کی الوہیت آئے گی۔ یہ آگے اللہ بیان کریں گے، وہاں میں اور بھی رنگ تھوڑا سا دوں گا۔ سورۃ احزاب بڑی معرکۃ الاراء سورت، مضامین کے لحاظ سے بڑی مشکل ہے، اس میں جوڑ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے ایتوں کے درمیان، لیکن ہماری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے جسے حل کیا، اور پھر میں جس کو بیان کروں انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے۔ اسی صورت میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اسی صورت میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، اسی صورت میں وہاں ہم جب پہنچیں گے اور ان آیتوں کا ہم مفہوم بیان کریں گے، آپ انشاءاللہ دنگ رہ جائیں گے۔ مجھے خود یہ سورت طلبہ کو پڑھاتے ہوئے بڑی فرحت ہوتی، میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب یہ سورت میں پڑھاتا ہوں، اور بڑی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے وہ تفسیر اور وہ ترجمہ جو ہم حضرت کے
انداز کے مطابق کر لی۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا اس کا مضمون؟ ان سے کہنا ہے تمہارے کہنے سے کوئی شفیع غالب ہو، کسی کو ہم شفیع غالب مان لیں کہ تم کہہ رہے ہو تمہارے کہنے سے کوئی شفیع غالب ہو نہیں، یہ تو ربط ہو گیا۔ اب تھوڑا سا خلاصہ آئیے خلاصے میں بھی یہی چیزیں آ جائیں۔ مشرکین عرب میں 3 برائیاں تھیں۔ کتنی؟ 3۔ ایک اصولی عقیدے کی برائی، 2 فروعی عمل کی برائی۔ پھر سمجھ لو، طالب علم غور کر کے سمجھ، طالب علموں کے لیے زیادہ مفید، عوام بھی اس سے فائدہ حاصل کرے۔ کتنی خرابیاں تھیں اس معاشرے میں؟ 3۔ ایک عقیدے کی خرابی، 2 عمل کی خرابی۔ عقیدے کی خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو، فرشتوں کو اللہ کے سامنے شفیع غالب سمجھ کے پکارتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے، ان کے سجدے کرتے، ان کی پکارے کرتے۔ کس نظریے سے؟ کہ یہ ہمارے کیا ہیں؟ سفار، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے، یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے، ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے۔ یہ ایک اصولی خرابی تھی۔ وہ اپنے نیک بندوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو کیا سمجھتے تھے؟ شفیع۔ دوسری خرابی ان کی عملی تھی، فروعی خرابی تھی۔ اگر کبھی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے نا، مثلا انہوں نے کہا، بیوی کو کہتے ہیں تو میرے واسطے انہیں جنہیں میری ماں، تو پھر وہ اسے ماں ہی سمجھتے کہ ماں کہہ دیا ہے نا اب یہ ماں ہی ہو گئی، ابدی حرام ہو گئی ہے۔ ہم 28ویں پارے میں پڑھیں گے، سورت مجادلہ ہے، اللہ نے وہاں اس کا کفارہ بیان کی۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی محرم سے مثال دے دے، تو میرے لیے اسی طرح جس طرح میری بہن، میری خالہ، میری ماں، میری پھوپھی، میری بیٹی، کسی محرم سے اپنی بیوی کو تشبیہ دے دے تو قرآن نے اس کا کفارہ بیان کیا۔ ایک چٹی بھرے تو بیوی اس کے لیے کیا ہو گئی؟ حلال۔ تو وہ ان میں رسم کیا تھی کہ بیوی کو اگر ماں کہہ دیتے نا تو پھر اسے ماں ہی سمجھتے کہ یہ ماں ہو گئی ہے۔ ایک یہ خرابی تھی۔ ایک خرابی ان میں یہ تھی کہ کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیتے نا، منہ بولا بیٹا بنا لیتے نا، اسے وہ حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے، وہ وراثت میں حصے دار بنتا۔ اور جس طرح حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے، بہو، نو، وہ سسر پہ ابدی حرام ہے، جس طرح بیٹی حرام۔ کسی مرحلے میں بھی سسر اپنی بہو سے شادی نہیں کر سکتا، بیٹا مر جائے تب بھی شادی نہیں کر سکتا، بیٹا طلاق دے دے تب بھی شادی نہیں کر سکتا۔ بہو بالکل بیٹیوں کی طرح، جس طرح بیٹی کسی مرحلے پر اپنے باپ کے لیے حلال نہیں، اسی طرح بہو بھی کسی موڑ پر اپنے سسر کے لیے حلال نہیں۔ تو وہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی نا، اسے بھی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح سمجھتے۔ منہ بولا بیٹا مر گیا، اب اس کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا، کیوں؟ یہ ہماری بہو ہے۔ اس نے طلاق دے دی، اس کی بیوی سے، بیوہ سے نکاح نہیں کرنا، کیوں؟ یہ ہماری کیا ہے؟ بہو۔ سمجھے بھی ہو کہ گڑبڑ تھوڑی جی مسئلے چ ہو گئی؟ سمجھ گئے؟ حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے۔ کسی کو اگر متبنہ بنا لیتے، لے پالک، ہماری زبان میں کیا کہتے؟ لے پالک، بیٹا بنا لیا،
اسے حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتا، وہ وراثت میں شریک ہوتا، اس کی بیوی سے نکاح نہ کرتا کہ یہ تو بہو ہے ہماری، نو ہے ساڈی۔ یہ خرابی تھی ان میں۔ کتنی خرابیاں ہو گئی؟ پہلی خرابی کیا ہے؟ وہ رب کے سامنے کیا ہے؟ شفیع غالب۔ دوسری خرابی کیا ہے؟ بیوی کو ماں کہہ دیتے، اسے کیا کہتے؟ یہ حقیقی ماں ہو گئی ہے، یہ ماؤں کی طرح ہے۔ اور کسی کو بیٹا بنا لیتے تو اسے حقیقی بیٹوں کی طرف سے۔ اللہ نے اصل میں رد کرنا تھا ان کے عقیدے والی خرابی کا، لیکن ان دونوں کو بطور نذیر پیش کیا، ان دونوں کو بطور مثال پیش کیا۔ اب اگر میں سمجھا سکا ہوں، اس کا میں نتیجہ اور خلاصہ نکالنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دو نظیریں پیش کی۔ اللہ نے کہا بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بنتی، ماں وہی ہوتی ہے جس نے جنم دیا، اور کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بنتا۔ بیٹا وہی ہوتا ہے جو نسبی ہوتا ہے، بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بنتی، اور کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بنتا۔ اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہہ دینے سے وہ شفیع غالب بھی نہیں بنتا۔ اللہ نے ان دو نظیروں کو پیش کیا۔ اصل میں عقیدے والی خرابی کو اللہ نے کیا کرنا تھا؟ رد کرنا۔ ہم نے کسی بندے کی دو مائیں نہیں بنائی، بیوی کو ماں کہہ دیا، یہ ہن ماں بن گئی ہے، نہ، ماں وہی ہے جس نے جنم دیا۔ ہم نے کسی بندے کی دو مائیں نہیں بنائی، اور ہم نے کسی بچے کے دو باپ نہیں بنائے، ہم نے کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ بڑی بات کر دی۔ ہم نے کسی بندے کی دو مائیں نہیں بنائی، اور ہم نے کسی بچے کے دو باپ نہیں بنائے، ہم نے کسی سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ بھی مشکل کشا ہو اور کوئی اور بھی مشکل کشا ہو۔ ہم نے پھر بندے کے دو معبود بھی نہیں بنائے، معبود بنایا ہے تو ایک ہی بنایا۔ وہ تو ہم کوئی سمجھ بھی آئیے کہ کوئی نہیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ہمارا تو کام ہے قرآن بیان کر، جو باتیں ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، آپ علماء سے جا کے ذرا پوچھے تو صحیح کہ ذرا سورت احزاب دا خلاصہ دسو، جو آئیں بائیں شائیں نہ کرنے لگ جائیں تو آپ مجھے آ کے بتائیں گے۔ پھر ایک بندے کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، کسی کی دو مائیں نہیں ہوتی، کسی کے دو باپ نہیں ہوتے، اسی طرح کسی بندے کے دو معبود نہیں، معبود ایک ہی ہے۔ اسی اللہ نے قرآن پاک میں مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ اللہ نے کہا ایک آدمی ہے، ایک نوکر ہے، نوکر، اس کے کئی مالک ہیں، نوکر ایک ہے، مالک، اور مالک بھی متشاکسون، ضدی، ہاتھ دھرم، کمپرومائز نہیں کرتے، ضدی مالک ہے۔ ایک مالک کہتا ہے اس نوکر کو تیاری کر، میں نے تجھے صبح لاہور بھیجنا ہے۔ دوسرا مالک کہتا ہے اس نو گولی مار، میں تین راول پنڈی بھیج۔ نوکر ایک، بولو تو صحیح یار، نوکر ایک، مالک کئی۔ اللہ نے بھی جو مسئلہ توحید لوگوں کو سمجھایا ہے نا، خدا دی قسم، ایک دونی دونی دو دونی چار کر کے ان کی سطح
پہ اتر کے سمجھائے, عقلی دلائل دے دے کے سمجھائے. اللہ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک نوکر ہے, اس کا ایک مالک ہے. نوکر ہے, اس کا مالک ایک ہے. ایک نوکر ہے, اس کے کئی مالک ہیں, اور ایک نوکر ہے, اس کا ایک ہی مالک ہے. اللہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کون سا نوکر بہتر ہے؟ جس کے کئی مالک. تھوڑے جتنا بھی عقل ہے نا, تو ہر بندہ فیصلہ کرے گا نوکر وہی بہتر ہے جس کا مالک ایک ہے. اللہ نے یہ مثال دے کے سمجھایا بندہ وہ بہتر نہیں ہوتا جس کے کئی مشکل کشا ہوں, بندہ وہی بہتر ہوتا ہے جس کا ایک ہی مشکل کشا, جس کے کئی معبود ہوں. نہیں, وہی جس کا ایک معبود. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں کو جب توحید پر واز کیا, انہیں توحید سنائی, وہ جو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے, آ گیا ذہن میں, وہ جو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے, حضرت یوسف نے جب ان کو واز کیا تو حضرت یوسف نے پہلے اپنا تعارف کروایا, میں نبی ہوں, میرا باپ بھی نبی ہے, میرا دادا نبی, میرا پردادا نبی, اس کا بھی باپ ابراہیم نبی, میں نبیوں کے خاندان میں سے ہوں. ہم پر رب نے فضل کیا ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں, اللہ کے سوا کسی کو پکاریں, کسی کا سجدہ کریں, اللہ کا کسی کو شریک بنائیں, ہمیں یہ لائق اور مناسب نہیں. حضرت یوسف آگے کہتے ہیں یہ جو اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا ہے نا, اور اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی ہے نا, ذالک من فضل اللہ, یہ کیا ہے؟ آپ میں سے جن کو توحید کی سمجھ, اللہ نے شرک کی راہوں سے بچایا ہے, اللہ نے شرک کی دلدل سے نکالا ہے, اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہے, شکر کیا کرو. ذالک من, زور سے بولو ذرا, ورنہ ہماری کوئی رب سے رشتہ داری. لوگ لکڑیوں کے سامنے سجدے کر رہے, لوگ مٹیوں کے سامنے سر جھکا رہے, لوگ تابوتوں کے سامنے سجدے کر رہے, لوگ جانوروں کے سامنے سجدے کر رہے, لوگ پاگلوں کے سامنے, وہ پاگل ہے, لوگ الفل ننگے, ننگا بیٹھا ہے, عورتیں بھی قریب ہیں, اس کے پاؤں میں جھکے ہوئے ہیں. کس کس جگہ پہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, اور ہمیں رب نے اپنا بنایا ہو. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون فیشرکون. وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. تو یہ جو میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کوئی نئے بندے آئے ہیں, یہ جو توحید کی سمجھ ہے, شرک سے بچ جانا ہے, اس کا تعلق علم سے نہیں. ایک عالم آدمی ہوگا نا تو وہ شرک سے بچے گا, بیرسٹر ہوگا نا تو اسے توحید کی سمجھ آ جائے, بڑا پروفیسر ہوگا, چیف جسٹس ہوگا, انجینئر ہوگا, وکیل ہوگا. بڑے بڑے ہم نے پڑھے لکھے لوگ دیکھے جن کی پیشانیاں در در پہ جھک رہی. ہم نے بڑے تعلیم یافتہ لوگ دیکھے جو غیر اللہ کی نیازیں دے رہے. چیف جسٹس ہوتے تھے ہائی کورٹ کے, وہ 11ویں کی چھٹی منظور کر, بڑی 11ویں کی چھٹی منظور کر کہ سارے لوگ بڑی 11ویں دو. چیف جسٹس اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ نظر و نیاز یہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی, نظر و نیاز کا حقدار اتنی بات کا پتہ نہیں, اتنی بات کی سمجھ نہیں.
یہ اہل علم نہیں ہوتے. ابو جال کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا کنیت تھی ابو جال کی؟ ابو الحکم، عقل والا. مشہور تھا مکے میں فہم والا، عقل والا، سمجھدار. میرے نبی نے فرمایا یہ ابو جال ہے جسے رب کی پہچان نہیں، وہ حکمت والا ہے. جسے رب کی توحید کا پتہ نہیں، وہ عالم ہے. یہ ابو جال ہے. یہ توحید کی سمجھ جو آتی ہے، اس کا تعلق تعلیم سے، دولت سے، بڑے گھرانوں سے، برادری سے، خاندانوں سے. خدا کی قسم نہیں ہے، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. جس کو دے دے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ ہمارے درس میں شامل ہوتے ہیں. عبد الشکور صاحب کے بیٹے 25 بلاک میں رہتے تھے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بڑا موحد آدمی تھا ان کا والد. میرے والد صاحب کے بیٹوں کی طرح تھے. بہت محبت کرتے تھے میرے والد صاحب سے. میرے والد صاحب ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. بڑا جیدار کارکن تھا. وہ خود سناتے تھے کہ میری چڑھتی جوانی اور بدماشی، اس زمانے میں فلمیں لگتی تھی ہر جمعے پر، اور کوئی اچھی فلم لگتی تو اس کی ٹکٹیں بلیک ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں میں ٹکٹیں بلیک کیا کرتا تھا سینموں میں. پولیس آئی، پولیس پیچھے لگ گئی. میں بھاگتا 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 18 بلاک کی مسجد میں آیا. میں بیت الخلاء میں داخل ہو گیا پولیس کے ڈر کی وجہ سے. مولانا میرے والد صاحب درس دے رہے تھے مسجد کے سین میں. میں نے سوچا کہ لیٹرین میں ہوں، درس میں بیٹھ جاتے. بس میں درس میں بیٹھا. اللہ نے مجھے توحید کی سمجھ دی. کہاں سے اللہ نے، سین میں سے اللہ نے نکالا، اور اللہ درس قرآن کی محفل میں لے. تو وہاں تو فیصلے ہوتے ہیں. جس پہ اللہ رحم کر دے، فضل کر دے، اور اللہ جس کو سمجھ عطا کر دے. ذالک من فضل. میں آج ابتدائی ساری باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ جمعہ درس میں ہم آغاز کر سکیں. ایک چیز یہاں بیان کرنی بہت ضروری. ساری صورت اسی کے گرد گرد گھوم رہی. اس کو جب تک بیان نہیں کریں گے نہ تو صورت کی سمجھ ہی نہیں ہے. میرے نبی کے غلام تھے زید. حضرت خدیجہ کے بھتیجے نے انہیں بازار سے خریدا. ڈاکوؤں نے انہیں اغوا کیا. اغوا کر کے مکے لے آئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے نے خریدا، اپنی پھوپھی کو گفٹ کر دیا. حضرت خدیجہ کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو حضرت خدیجہ نے زید کو آپ کے سپرد کر دیا. اس کے علاقے کے حاجی مکے میں آئے نا، تو انہوں نے زید کو دیکھا. انہوں نے کہا یہ تو فلاں کا بیٹا ہے. انہوں نے جا کے زید کے باپ کو بتایا کہ تمہارا بیٹا مکے میں. زید کا باپ اور چچا، باپ کا نام حارثہ ہے، چچا کا نام کعب ہے، وہ مکے آ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہر ایک کے بچوں کی حفاظت فرمائے. ہمارے ہاں تو حالات ہی بڑے عجیب ہیں ملک میں. جہاں سے چاہتے ہیں لوگ بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے، ہسپتالوں سے اٹھا لیتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک باپ اور ماں کے لیے اس سے بڑھ کے دکھ بھرا واقعہ کوئی. مر جائے نہ مر جائے، بندہ دفن کرے، ہاتھوں سے مٹی ڈال لے، اللہ صبر دے دے. اور اغوا ہو جائے، یہ باپ ہر روز مرتا ہے، یہ ماں ہر روز
مرتی. اس کے سامنے کھانا آتا ہے تو خیال آتا ہے میرا باپ میرا بیٹا کس حال میں. اللہ ہر ایک کے بچوں کی حفاظت فرمائے. کتنے خوش ہوئے ہوں گے زید کے والدین کہ ہمارے بیٹے کی زندگی کی خبر مل گئی. وہ آئے مکے، انہوں نے کہا جتنے پیسے مانگتے ہو مانگو، تم نے منڈی سے خریدا ہے، جتنے مانگتے ہو مانگو، بیٹا ہمارا ہمارے حوالے کا. میرے آقا نے ایک جملہ کہا زید کے والد اور چچا کو حیران کر دیا. میرے آقا نے کہا میں اس کی کوئی قیمت نہیں لینا چاہتا. زید سے پوچھ لو یہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے نا تو میری طرف سے جاؤ، لے جاؤ. اب وہ خوش ہوئے. کہاں آزادی اور کہاں غلامی، کہاں ماں باپ اور کہاں اجنبی. زید تو ہمارے ساتھ آئے گا. زید کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ہاں یہ میرے بابا ہیں اور یہ میرے چچا ہیں، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے. اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. زید نے جواب دے کے آسمان کے فرشتوں کو حیران کر دیا. زید کہتا ہے میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا. ابھی میرے نبی کو نبوت بھی نہیں ملی. میرے نبی کے اخلاق کیا اخلاق تھے. کیوں بھائی یہ تصور ہو سکتا ہے آپ جتنا بھی کسی کے ساتھ خیر خائی کر لیں، باپ تو باپ ہوتا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، آزادی کی تو قیمت کوئی نہیں. لیکن زید نے یہ کیا کہا، وہ میرے نبی کا جو سلوک تھا زید کے ساتھ، پیار والا سلوک، وہ شاید ان کا باپ بھی انہیں نہ دے سکتا جو سلوک میرے نبی نے ان کو. میرے نبی بھی زید کی بات سن کے نا حیران ہو. آپ نے زید کو لیا، بیت اللہ میں آئے، زید کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے. تو زینب کی دلجوئی اس میں ہے کہ میں زینب سے نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروا دوں. ام المومنین کے منصب پہ آئے، میں شادی کروں. پھر نبی پاک کے دل میں آتا کہ میں زینب سے شادی تو کر لوں لیکن زید تو میرا بیٹا ہے، لے پالک بیٹا ہے، اور عرب میں لے پالک بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے. تو زینب میری بہو تھی تو لوگ تو پروپیگنڈا کریں گے کہ اپنی بہو سے شادی کر لی، نو نال شادی کر لئیے. منافق بھی پروپیگنڈا کریں گے، یہودی بھی پروپیگنڈا کریں گے، مشرکین بھی پروپیگنڈا کریں گے. طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوگا. یہ میرے نبی کے دل میں آ رہی ہے بات، آپ اسے چھپا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورت احزاب میں کہا جو چیز آپ چھپا رہے ہیں ہم اس کو ظاہر کرنے والے ہیں. زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ آسمانوں پہ کر دیا ہے. زید نے طلاق دے دی نا. فلما قضا زید، حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں، حضرت زید کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں، صرف حضرت زید کا. فلما قضا زید، جب زید نے طلاق کا فیصلہ کر لیا تو بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے اس صورت میں کہا کہ زید تو اپنے باپ کا بیٹا ہے، وہ میرے نبی کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ آج کے بعد اسے کوئی
زید ابن محمد نہ کہے، اس کے باپ کے ساتھ پکارو زید ابن حارثہ، زید ابن محمد نہیں کہنا۔ تو حضرت زید کے دل میں تھوڑی سی بات آئی کہ وہ جو میری نسبت تھی نبوت کی طرف زید ابن محمد، وہ نسبت ہٹ گئی۔ اللہ نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کا نام قرآن میں درج کر دی کہ زید ہم تیرا نام قرآن میں درج کر رہے ہیں، قیامت تک لوگ آئیں گے اس قرآن کو پڑھتے رہیں گے تو تیرے نام کی بھی تلاوت ہوتی رہے۔ اللہ کہتے ہیں جو چیز آپ چھپا رہے تھے ہم اس چیز کو کیا کرنے والے تھے؟ ظاہر کرنے والے تھے۔ زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ یہ واقعہ سارا ذہن میں رکھیں، اس صورت میں زیادہ تر اسی واقعے پر یہ صورت ساری گھومے گی۔ میرے نبی نے جب زینب سے شادی کر لی تو طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا۔ مخالف تو مخالف ہوتے، کسی کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا، جتنے منہ اتنی باتیں۔ میرے نبی کو تو لوگ پہلے بھی کیا کہتے تھے؟ کذاب ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے۔ کس ہستی کو کہا جا رہا ہے جی؟ ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں، کس ہستی کو کذاب کہا جا رہا ہے؟ کس ہستی کو مجنون کہا جا رہا ہے؟ وطن سے نکالنے کی تدبیریں ہوئیں، آپ کو وطن سے نکال دیا گیا۔ پہلے بھی مخالفت تھی، مخالفین کو تو کوئی ایسی چیز اور کمزوری چاہیے ان کے ہاتھ لگے پروپیگنڈا کریں، ان کے ہاتھ بات لگ گئی، انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور سنیا جی بہو سے شادی کر لی۔ زید تو آپ کا بیٹا تھا، زینب زید کی بیوی تھی، اس نے طلاق دی، انہوں نے شادی کر لی، انہوں نے نکاح کر لی، توبہ توبہ۔ یہ باتیں ہونے لگی، کچھ مسلمان بھی متاثر ہونے لگے۔ کس طرح متاثر ہونے لگے؟ بھئی اگر شادی کرنی تھی تو لڑکیوں کی کوئی کمی تھی؟ زینب سے ہی کرنی تھی، زینب سے شادی کی، لوگوں کو موقع مل گیا پروپیگنڈے کا، جہاں بیٹھتے ہیں لوگ یہی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ میرے نبی کی جو ازواج تھیں وہاں بھی عورتیں داخل ہو گئیں، منافقوں کی عورتیں، ان کو بھی آ کے انہوں نے باتوں باتوں میں یہ کہنا شروع کر دیا، سنیا زینب لال شادی کر لی نہیں، وہ تو آپ کی بہو نہیں تھی، تو وہ تو زید۔ تو اللہ اس صورت میں کچھ احکام نبی پاک کے لیے بیان کریں گے، کچھ احکام اللہ مومنوں کے لیے بیان کریں، اور کچھ احکام اللہ نبی پاک کی ازواج کے لیے بیان کریں۔ سارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ درست کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی کی بیویوں کو کہا فلا تخضعن بالقول، دب کے بات نہیں کرنی بلکہ معقول بات کرنی، صحیح جواب دینا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی عورت آئے جس کے دل میں کھوٹ ہے، وہ آ کے تمہیں کہے سنیا زینب نال شادی کر لی نے، بہو سے شادی کر لی ہے، تو دب کے بات نہیں کرنی۔ مثلا مرضیاں دے مالک نے جی، ہم کیا کر سکتی ہیں جی، فرمایا اس طرح بات نہیں کرنی، معقول بات کرنی ہے۔ اگر کوئی عورت اس طرح کی بات کرے اس کو جواب دینا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، وحی کے پابند ہیں، انہوں نے جو کیا ہے صحیح کیا۔ اللہ نے ازواج کو سمجھایا، مومنوں کے لیے کچھ احکام اللہ نے بیان کی، کچھ احکام اور قوانین اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی۔ یہ ساری چیز، یہ واقعہ آپ ذہن میں رکھیں گے، اس واقعہ کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ساری صورت ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ تھوڑا سا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا النبیو، اے میرے نبی، اتق اللہ،
اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی بات نہیں ماننی۔ یہاں جو یا ایھا النبی ہے نا، یہ کوئی تقریباً خطاب نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب ہو رہا ہے آپ کو، جو آپ کا منصب ہے نا، منصب نبوت، وہ یاد دلانے کے لیے۔ آپ میرے نبی ہیں اور آپ کا منصب یہ ہے کہ جو میں وہی کروں اسے آپ بیان کریں۔ آپ کا یہ منصب ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ کس بات سے؟ عہد شکنی کرنے سے۔ عہد شکنی نہیں کرنی۔ آپ نے مجھ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ جو میں وہی کروں گا وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ عہد شکنی سے آپ نے بچنا ہے۔ اور یہ جو کافر ہیں جو مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو شفیع غالب مان لو، جھگڑا ختم ہو جائے گا، ان کافروں کی بات بھی نہیں ماننی اور منافقوں کی بات بھی نہیں ماننی۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، پیروی کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، جو ہم نازل کر رہے ہیں، جو ہم وحی کر رہے ہیں، اس کی پیروی کیجئے۔ وتوکل علی اللہ، گھبرانا نہیں ہے اس پروپیگنڈے سے جو منافقوں نے اڑایا، یہودیوں نے اڑایا، کفار نے اڑایا، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ توکل علی اللہ، میرے پیغمبر بھروسہ کیجئے کس پر؟ اللہ پر۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ وکیل۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ جس پر اعتماد کر کے اپنا معاملہ اس کے کیا کر دیا جائے؟ سپرد کر دیا، وہی وکیل ہوتا ہے۔ اعتماد کر کے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے۔ یہاں معنی کیا گیا کارساز، کفا باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ کارساز۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ہم نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ ہر بندے کے سینے میں ایک دل رکھا ہے، دو دل نہیں ہیں۔ ایک دل میں اللہ کا خوف ہو، دوسرے دل میں غیر اللہ کا خوف ہو۔ ایک دل میں اللہ کی معبودیت ہو، دوسرے دل میں غیر اللہ کی معبودیت ہو۔ بس یوں ہی ایک بات ذہن میں آ گئی یار۔ آگے جا کے اللہ کیا کہیں گے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے خاتم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، ختم ہو گئی نبوت آپ پر۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کسی بندے کے دل میں، سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ ایک دل میں میرا خوف ہو، دوسرے دل میں غیر اللہ کا خوف ہو۔ ہم نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ ایک دل میں آمنہ کے لال کی نبوت ہو، دوسرے دل میں مرزا قادیانی کی نبوت ہو۔ ہم نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، دل ایک ہی رکھا ہے۔ اس دل میں معبودیت بھی ہے تو صرف اللہ کی، اور اس دل میں نبوت ہے تو وہ صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔